اہل نار اور اہل جنت باہم برابر نہیں، جو اہل جنت ہے وہ کامیاب لوگ ہیں اور اہل نار ناکام ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اے مخاطب تو اس کو دیکھتا کہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا، اور ان مضامین عظیم کو ہم لوگوں کے نفع کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچے۔ وہاں ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود بننے کے لائق نہیں۔ وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہری چیزوں کا، وہی بڑا مہربان رحم والا ہے۔ وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ وہ بادشاہ ہے، سب عیبوں سے پاک ہے، سالم ہے، امن دینے والا ہے، نگہبانی کرنے والا ہے، زبردست ہے، خرابی کا درست کر دینے والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی شان یہ ہے کہ لوگوں کے شرک سے پاک ہے۔ وہ معبود برحق ہے، پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ٹھیک بنانے والا ہے، یعنی ہر چیز کی حکمت کے موافق بناتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کو معلوم ہے، اس طریقے سے حکمت سے ان کو بنا دیتا ہے۔ صورت بنانے والا ہے، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، سب چیزیں اس کی تسبیح کرتی ہے۔ زمین والے آسمان والے سبھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی اور ایمان کی توفیق عطا فرمائے، یعنی اللہ سے ڈرنے سے ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اور اللہ کے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، ان کو پڑھنے سے ہم کو ہدایت ملتی ہے۔ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، فرشتے کیا ہے، جن کیا ہے، انسان کیا ہے، قرآن کیا ہے، اہل کتاب کیا ہے، اور ہم دنیا میں جو جی رہے، ہمارے سے پیچھے اور بھی طاقتور اس دنیا میں اپنے زندگی بسر کر کے چلے گئے، ان کے قصے اور قرآن کے ذریعہ ہم کو بتلا دیتے ہیں۔ ہم نادان تھے، ہم اپنا دادا پردادا کو ہی نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کا بیان ہم کو کر کے دکھلا دیتے ہیں تاکہ تم ہوشیار رہو، اور حیات زندگی میں تم کس طریقے سے زندگی بسر کرنا تاکہ تم جنت والا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ راستہ بھی بتلا دیتے ہیں حیات زندگی میں۔ اور مرنے کے بعد تم کہاں جائے گا، قبر میں جائے گا، اس کو بولتے ہیں کہ قیامت تک قبر میں رہے گا، برزخ کی زندگی بولتے ہیں اس کو۔ مرنے کے بعد زمین میں گیا، قیامت کو اٹھنے سے تک اس کو برزخ کی زندگی بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبر میں بھی ہمیں قرآن نصیب عطا فرمائے، ہم قبر میں بھی قرآن پڑھنے والے بنائے۔ اللہ محض آپ کے فضل و کرم سے میرے دعا کو قبول فرمائے، اور قبر میں سے اٹھیں گے تو قیامت کا منظرہ ہوگا، مطلب پھر میدان حشر ہوگا، وہ فیصلہ ہوگا، پھر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا، اور جنت آدمی جنت میں، دوزخ آدمی دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جن پر رحم فرمائے ان کو جنت سے نکال دے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جس کو جہنم سے نکال دے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ وہ اللہ کی مرضی میں ہم کچھ دخل اندازہ نہیں دے سکتے، ہمیں طاقت ہی نہیں، ہمیں سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کے بارے میں اللہ کیا کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کا قادر ہے، مالک ہے، اللہ ہم سب کا پر مہربانی فرمانے والا ہے۔ آپ کی رحمت کا سایہ یا مالک یا پروردگار عالم مجھ پر، میرے بیوی، میرے بچے، میرے پورے خاندان وسیلہ تا قیامت نسل برسل ان سب کے اوپر آپ کی رحمت کا، آپ کے فضل کا سایہ عطا فرما۔ آپ کے فضل و کرم سے، آپ کے رحمت سے ہمیں دنیا میں دین اسلام کے راہ پر چلے،
دین اسلام کے ارکانوں کو ادا کرنے والے بنیں۔ یا اللہ آپ کی رحمت سے، آپ کے فضل و کرم سے بیت اللہ شریف کا، مسجد حرم کا دیدار کرے، میں بھی، میری بیوی بھی، میرے بچے بھی، آپ کی راضی سے، آپ کی راضی، آپ کے خوشی سے۔ ہم اپنے دوسرے کو دکھانے کے لیے نہیں، ہم آپ کو راضی کرنے کے لیے کعبہ شریف کا زیارت کرے، جو کہ حج ہے۔ یا اللہ ہمیں حج کرنے والا بنا دے۔ آپ ہی ہے سب کچھ دینے والے، سب کچھ کرنے والے، اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ ہی ہمیں حج مبارک بیت اللہ شریف کا زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ محض آپ کے فضل و کرم سے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیق سے میری دعا کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین، والحمد للہ رب العالمین۔